مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہے, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے, ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں, اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملایا بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار اذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے, لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3 ہے, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہے. 1 نمبر مائک سے سوال کریں اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو. میں غیر مسلم راجیش پوار آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا.
نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے، لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی مکہ کی وادیاں میں جاتا ہے اس کے اوپر سلامتی رہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کیا نہیں میں یہ نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ سارے پیغمبروں نے حج کیا کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں. اسلام میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حج فرض ہے. ابھی مسلمان کو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے مالی حالت سے یا صحت سے کم ایک بار تو حج کرنا چاہیے، اس کے لیے فرض ہے. پرابلم سے کچھ نہیں. 2 نمبر مائک سے سوال کریں. میں جین شندے پمپری سے آیا ہوں اور میں ایک بجاج کا VRS لے کے ایک پرسن ہوں. VRS لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے اسلام دوست سے میں سنا کہ ذاکر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی، مجھے بہت آنند ہوا. اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی، مجھے بہت ہی خوشی ہے. اور میں اس سب بات کے لیے اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاسپل جو ہے جان کا گاسپل، اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے انگلش بائبل ہے وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس سے خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. میں صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے، میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو، میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک، بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھا میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے، 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھے اپنا سوال کیا ہے؟ وچنوں میں یہ سوال ہے، وچنوں میں یہ جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک. ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک. یس ٹھیک ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے، یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی، میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں
کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا، میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سمجھتے، وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے، تو آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، یہی جان میں لکھا ہے، یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں، سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورڈز کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا، آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں، اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو آپ فلپ کو جانتے ہیں نا؟ فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے آئی ایم دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف, نو مین کم ٹو دا فادر بٹ بائی می. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. ایٹ دا ٹائم آف موزز واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم ان ٹو دا گاڈ بٹ تھرو موزز, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12-14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. سوال جیری ورگیز کا آیا ہے جو انگریزی میں ہے. وہ پوچھتے ہیں, Thomas did say to Jesus, my God and my Lord in the Bible. How do you say he is not mentioned in the Bible as God? میں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تھامس نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مائی گاڈ مائی لارڈ.
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا. میں نے چیلنج کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ بائبل کے اندر ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک بھی سینٹینس نہیں ہے. دیر از ناٹ اے سنگل انایکویوکل اسٹیٹمنٹ ان دا کمپلیٹ بائبل, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. میں نے یہ کہا میرے تقریر میں کہ بائبل میں ایک بھی جملہ نہیں ہے انایکویوکل, صاف جملہ, بنا اختلاف کا ایک بھی جملہ نہیں ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ